الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو زمانوں کو بدلتا ہے، رات اور دن کو پھیرتا ہے، اور ہم سب کو زندگی عطا فرمائی. درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں وقت کی قدر اور زندگی کے صحیح مصرف کا درس دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کا جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اللہ نے قرآن میں بہت جگہوں پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اور ہم پر یہ حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ہم ڈرنے والے بنے، اور پوری زندگی میں یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہو. اللہ کا ڈر بولے تو کیا؟ یہی تو ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے ڈریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ کے منشا کے خلاف نہ ہو. یہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سب کو جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے. سورہ حشر کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص، ہر انسان یہ دیکھے کہ اپنے کل کے لیے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد آخرت ہے. کل سے مراد آخرت ہے. میں اور آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے. آج ہماری تیاریاں دنیا ہی میں گھر بنانے کی ہے. آج ہماری تیاریاں دنیا ہی کو سنوارنے کی ہے. آج ہماری تیاریاں دنیا میں خوش رہنے کی، سکون سے رہنے کی ہے. ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا وقت، ہماری پوری جوانیاں صرف دنیا ہی کو اچھا بنانے میں لگی ہے.
لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان اس بات پر غور کرے اور سوچے کہ اس نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک ضابطہ بتایا، ایک قانون بتایا۔ انسان من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی منمانی سے جیسے چاہے ویسے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک یہ بات پہنچائی کہ دنیا کی زندگی ہم کیسے گزاریں، اور آخرت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اور دنیا میں ہم جو بھی کام کریں وہ کس طریقے پر کرنا ہے، کس طریقے پر ہم کام کریں گے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اسے بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اور نبی آ کر انسانوں کی رہبری کرتے، صحیح راستہ بتاتے، صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر نہیں چلنا ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ بتانا نبیوں کا کام ہوتا۔ نبی دنیا میں آ کر انسانوں کی رہبری کرتے۔ آخر میں میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کے امام، خاتم النبیین ہیں۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے بھی ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک کا جو ہمارے زندگی کا جو وقفہ ہے، جو ہمارا وقت ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک کا پوری زندگی کس طریقے سے گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی بنائیں گے، دنیا میں سکون دیں گے، چین دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ آخرت میں خوش ہو کر ہمیں جنت دے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے، زندگی کے ہر لمحے کو، زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو کس طریقے سے ہم گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے دوسرے مذہب والوں کے لیے کہ ہماری پوری اسلامی زندگی میں، مسلمانوں کے طور طریقے میں ایک بھی ایسا لمحہ، ایک بھی ایسا وقت، ایک ایسی گھڑی دکھائے جہاں پر اللہ اور رسول نے ہماری رہبری نہ کی ہو، یہ کام کیسے کریں ہمیں نہ بتایا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ملتا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، کوئی بھی نہیں ملتا۔ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، پڑھنے والوں کو پوچھتے نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، یہ بات اور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک یہ جو درمیانی زندگی ہے، ایک ایک سیکنڈ کس طریقے سے گزارے پورا بتایا ہے۔ تو اسی میں ایک یہ ہے، کھانے کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، صبح اٹھنے کا طریقہ بتایا، شادی کرنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا یہ بتایا، اولاد کی تربیت کیسے کرے یہ بتایا۔ پوری گویا کہ پوری زندگی میں جو جو کام ہم کرتے ہیں وہ سب بتایا، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ بیٹھنے کا طریقہ بتایا، پیشاب پاخانہ بیٹھ کر ان اعضاء کو
شرمگاہ کو کس طریقے سے دھوئیں، یہ تک حدیثوں میں سنتوں میں موجود ہے، پورا بتایا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فلاں جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کام کیسا کریں، ہمیں نہیں بول سکتے۔ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی ہمیں نئے سال منانے کی خوشی نہ بتاتے، ہاں وہ بھی بتاتے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیا سال کوئی نیا سال نہیں ہوتا، نیا سال کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ماحول میں یہ ذہن بن گیا ہے، یہ عقیدہ بیٹھ گیا ہے کہ نئے سال کے دن رونا نہیں، ہاں بولتے نہیں گھر میں، اگر نئے سال کے دن اگر روئے تو پورا سال بھر رونا لگتا ہے۔ نئے سال کے دن گھر میں اچھا کھانا پکانا تو سال بھر اچھا کھانا پکانا، نئے سال کے دن خوشی منانا، پورا سال ہمیں خوش رہتے۔ اب جس کے گھر میں میت ہو گئی نئے سال کے دن، وہ کیسا خوشی منائے گا بھائی؟ کوئی دن خوشی والا نہیں ہے۔ جس دن ہمارے اعمال میں اچھے اعمال ہو گئے، ہم نے اللہ کو، جس دن اللہ کو راضی کیا، جس دن ہم نے 5 وقت کی فرض نماز ادا کی، جس وقت ہم نے اللہ کو، جس دن اللہ کو اور اس کے رسول کو ہم نے راضی کر لیا، وہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ کوئی نیا سال خوشی کا دن نہیں ہوتا، کوئی نیا سال خوشی کا دن نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہم مسلمانوں میں یہ چیز ہمارے اندر رچ بس گئی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نئے سال کے دن اچھے کپڑے پہنے، نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر جو ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ جو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بتاتے تھے کہ نئے سال مناؤ؟ ہاں البتہ یہ بات اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ ہر مہینہ جو نیا چاند نکلتا ہے، اس چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا بتائیے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا بنا، ہمارے لیے خوشی کا بنا، ہمارے لیے راحت کا بنا۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، لیکن یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے اسٹیٹس پر لگائیں، ہیپی نیو ایئر لگائیں، ایک دوسرے کو لوگوں کو وش کریں، اور جو ہے ایک دوسرے کو ہم تحفے اور ہدیہ پیش کریں، یہ کہیں پر ملے۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ ہم جو ہے نیو ایئر کے حق میں ہم بات نہیں کریں گے، نیو ایئر منانے کے چکر میں ہم نہیں پڑیں گے، اور دوسروں کو بھی ان چیزوں سے ہم انشاءاللہ روکیں۔ یہ جو دسمبر کی جو آخری رات ہوتی ہے، دسمبر کی جو آخری رات ہوتی ہے، 31 کی رات جو ہے، تو اس رات میں اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ سال بھر میں نہیں ہوئے رہتے، اتنے گناہ اس ایک رات میں ہوتے ہیں، ایک رات۔ تو وہ اندازہ لگائیں کہ ہم جو دوسرے دن جب صبح ہوگی، 1 تاریخ کو جب صبح ہوگی، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے، کتنا ڈرنا چاہیے کہ رات بھر، پوری رات جو ہے، کبھی شراب نہیں پیس والا اس دن رات میں شراب پیے، کبھی زنا کی طرف قدم نہیں بڑھانے والا اس رات کو زنا کی طرف قدم بڑھا دے، کوئی کبھی جوا بازی نہیں کھیلنے والا اس رات جو ہے جوا بازی کھیلنے میں لگ جاتا، فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اتنے گناہ اس دسمبر کی آخری رات کو اس دنیا میں، اس سرزمین پر ہوتے ہیں۔ اب سوچیں اللہ کتنا ناراض ہوتے ہوں، کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو یہ فلسفہ ہے
کہ دن میں 1 تاریخ کو خوشی منانا، یہ خوشی وہی لوگ مناتے ہیں جو رات بھر اللہ کو ناراض کر کے دن میں خوشیاں مناتے، کہ آج ہم نے شراب پی، آج ہم نے زنا کیا، آج ہم نے جوا بازی کھیلی، آج ہم نے اتنے پیسے اڑائے، آج ہم نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا۔ ایک تو گناہ کرنا ہے اور دوسرا گناہ کو اترانا ہے۔ گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جس سے یہ گناہ کر کے اس پر اترانا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اب جو 1 جنوری کو جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نئے سال کے موقع پر جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اترا رہے، اکڑ رہے ہیں، اللہ آپ نے گناہ کیا۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس رات کو ہو سکے تو جلدی اٹھے، فجر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، اللہ سے توبہ طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور جو لوگ خصوصاً ان گناہوں میں مبتلا ہیں اس رات کو ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور دوستو بزرگوں، ہمارا نیا سال تو قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال خوشیاں سے، ڈول تاشے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا سال ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، ہمارا نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ ذی الحجہ میں باپ اور بیٹے کی قربانی، باپ اور بیٹے کی قربانی، 80 برس کی عمر میں جو پیدا ہوا بچہ اسی قربان کرنے کے لے کر چلے، قربانی پر ختم ہوتا ہے، اور شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے کو کربلا کے میدان میں نماز میں سجدے کی حالت میں ان کے سر کو بدن سے الگ کیا گیا۔ اس قربانی سے جو ہے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ ہم کیسے ڈول تاشے بجائیں، ہم کیسے خوشیاں منائیں؟ اگر خوشی منانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محرم کی 1 تاریخ کو خوشی منانے کا حکم دے دیتے۔ تو اس لیے یہ کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت سے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم خود بھی نیو ایئر منانے سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی گھر میں ترغیب دیں۔ جب کبھی ایسے رسومات آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، اس سے 1 دن پہلے ماں باپ کا یہ حق ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو بٹائیں کہ دیکھو کل تمہارے اسکول میں کرسمس کرنے والے ہیں، کل تمہارے اسکول میں ہیپی نیو ایئر منانے والے ہیں، کل تمہارے اسکول میں فلاں فنکشن کرنے والے ہیں۔ دیکھو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کوئی دن جو ہے وہ نیا پرانا نہیں ہوتا۔ ہر دن، جس دن ہم نے اعمال کیے، جس دن ہم نے نمازیں پڑھی، جس دن ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ ہمارا اچھا دن ہے۔ جس دن ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، جس دن ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کیے، وہ ہمارے لیے برا دن۔ حدیثوں میں ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس دن کا سب سے گندا انسان وہی ہے۔ اب شیطان کا پیشاب پاک تھوڑی ہے، شیطان بھی وہ مردود ہے، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اس کا پیشاب بھی گندا ہے۔ تو سب اس دن سب سے منحوس، سب سے دلیندر بولتے ہیں ہم عام زبان میں، وہی اسے منحوس بولتے ہیں اچھی زبان میں۔ سب سے منحوس شخص وہ ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ اس کے لیے غم کا دن ہے، اس کے لیے برا دن ہے۔ اب جس دن جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اپنے کاروبار میں جاتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ اس دن کا سب سے خوشحال بندہ ہوتا ہے، اور اچھا اور نیک بندہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو رسومات ہیں ان سے ہم بچنے کی خود بھی کوشش کریں، اور اپنے اولاد کو 1 دن پہلے ہم بٹھا کر، یہ کرسمس کے موقع پر، ہیپی نیو ایئر کے موقع پر بچے ضد کرتے، پیسے مانگتے، ٹیچروں کو گفٹ دینے واسطے، اپنے سہیلیوں کو، دوستوں کو کیا بھی گفٹ دینے کے لیے ہیپی نیو ایئر بول کو بچے ضد کرتے، تو ہم اس وقت ان کو پیار محبت سے بٹھا کر ہمیں سمجھائیں اسلام کیا ہے، بتائیں کہ نہیں دیکھو یہ چیزیں ہمارے اسلام میں نہیں ہیں، یہ چیزیں اگر ہم ایسے کر رہے تو اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اور نبی کو ناراض کر کے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو 1 دن پہلے بٹھا کر سمجھانا ہے۔
करेंगे भाई इंशाअल्लाह। वरना वो मासूम बच्चे जो है, अगर हमने उनको आगाह नहीं किया, अगर हमने उनको नहीं समझाया, वो बच्चे जो है आज स्कूल में हैप्पी न्यू ईयर के तौर पर जो है केक लाकर काट रही, वो जब बड़े हो जाएंगे तो हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर वो सड़कों पर, वो बारों में, वो लाजों में जाकर जो है शराब पीने वाले बने। आज हमने उन्हें सीधा नहीं किया, आज हमने उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की, तो वो कल बड़े होकर जो है वो दूसरे दूसरे बुराई में मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल देकर कहते हैं ना भाई, छोटा पौधा है, पौधा अगर टेढ़ा जा रहा है, उसी वक्त एक लकड़ी लगाकर उसे सीधा करेंगे, वो सीधा हो जाएगा। अगर वो जब बड़ा एक तनावर दरख्त बन जाता है, बड़ा दरख्त बन जाता है, उस वक्त अगर आड़ा चला गया, तो अगर हमने उसे शुरू में सही नहीं किया तो बड़ा होने के बाद उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो सीधा नहीं होता, वो टूट जाता है। तो इसलिए ऐसे रसूमात जब वो आते हैं, जैसा कि हाल परसों क्रिसमस गुजरा, हाँ वो बड़ी उसके ऊपर जब बात हुई थी, तो ऐसे मौकों पर अपने बच्चों को एक 2-4 मिनट दें, अपने बच्चों को अपने काम में से 2-4 मिनट निकाल कर बच्चों को जो है उनको समझाएं कि ऐसे रसूमात से बचें। अल्लाह ताला जो हम सबको ऐसे रसूमात से, ऐसे बुरे कामों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की भी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।